میں نے چیلنج کے طور پر یہ بات کی تھی کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تم بھی اس کے قائل ہو، اگرچہ بعض وہابی غیر مقلدین قائل نہیں ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن مرزا نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ درست ہے اور اذان دی جا سکتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ جتنی احادیث آئی ہیں وہ وہابی اصول کے مطابق ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ جامع ترمذی میں 1514 نمبر حدیث لے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عاصم ابن عبید اللہ راوی ضعیف ہے، غیر مقلدین اس کو ضعیف مانتے ہیں، اور حافظ زبیر الزئی وابی نے بھی اور البانی وغیرہ دیگر سب نے لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اب مرزے کے پاس اور تو کوئی بچنے کا رستہ تھا نہیں میرے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، تو کہہ دیا کہ جی اصل میں امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے تو نیچے کمنٹس دے دیے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا اجماع ہے۔ حالانکہ جو مرزا کے فالورز مرزا کو سنتے ہیں، آپ اپنی وہابیوں کی ایپ اسلام 360 نکالیں، اس میں 1514 نمبر روایت نکال لیں، امام ترمذی نے ایک لفظ بھی اس حدیث کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ اس میں لفظ یہ ہے وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَقِيقَةِ عَلَى مَا رُوِيَ، عقیقہ پر عمل اس حدیث پر ہے جو آگے امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ جو سابقہ حدیث بیان کر چکے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس حوالے سے امام ترمذی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اور مرزا نے اتنا بڑا جو نا وہ اتنی بڑی بات کر دی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے کمنٹس لکھ دیے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اگر امت کے اجماع اور امت کے عمل ہی کو لینا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باقی حدیث کے بارے میں بھی اپنے تبصرے اور اپنے کمنٹس لکھ چکے ہیں اور دے چکے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا عمل ہے اور اس حدیث پر امت کا عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی کلپ میں مرزا نے جمع بین الصلاتین کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث بیان کی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں 2 نمازیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی کی ہے، بغیر سفر کے، بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے مرزا نے یہ واویلا کیا ہے اور کہا ہے کہ علماء یہ حدیث چھپاتے ہیں اور یہ سہولت امت کے لیے آسانی ہے، اور علماء ان حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے آخر میں ان کی ایک چھوٹی کتاب چھپی ہے کتاب العلم، اس میں امام ترمذی شروع میں کتاب العلم کے بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میری کتاب میں جتنی احادیث موجود ہیں ساری قابل عمل ہیں، کسی نہ کسی امام نے، کسی نہ کسی امت کے طبقے نے اس پر عمل کیا ہے، سوائے 2 حدیثوں کے۔ 2 حدیثیں میری کتاب میں ایسی موجود ہیں جس پر امت نے عمل نہیں کیا ان کے ظاہر پر۔ ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہے جو صحیح مسلم کی پیش کی جاتی ہے۔ تو امام ترمذی تو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پر امت نے عمل ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے ظاہر پر عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برخلاف دوسری حدیث جامع ترمذی کی 188 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث ہے کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر، جس نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا، فقد اتا بابا من ابواب الکبائر، تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیا جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، مگر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، جس کے بارے میں امام ترمذی نے کوئی تبصرہ ہی نہیں کیا۔ مرزا کہتا کہ امام ترمذی کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، اور جس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، امت میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور یہ جو حدیث ہے کہ جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا اس نے کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا، اس پر امت کا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور 2 نمازوں کو بغیر عذر کے جمع نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑے جاتا ہے۔ اور باقی رہے گی بات جو ہے نا وہ بچے کے کان میں اذان دینے والی، اس سلسلے میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے کہ چونکہ امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس پر امت کا عمل ہے اور اجماع، حالانکہ بالکل نہیں کہا۔ آپ متداولہ جتنے نسخے ہیں وہ سارے متداولہ نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام 360 پڑھنے والے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، 1514 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ کے کوئی کمنٹس اس پر موجود نہیں ہے، بلکہ والعمل علی العقیقہ کے لفظ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ امام ترمذی نے اگلی والی حدیث عقیقے والی اس کے حوالے سے کمنٹس دیے ہیں کہ عقیقے والی جو آنے والی حدیث ہے اس پر اہل علم نے عمل کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ مرزا کہتا جی امت کا اس پر عمل ہے، تو بھائی امت کا عمل صرف اذان پر نہیں ہے،
امت کا عمل اذان پر بھی ہے اور اقامت پر بھی ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے. تو امت کے آدھے عمل کو لے رہے ہو اور آدھے عمل کو چھوڑ رہے ہو. اور پھر امت کا عمل جو ہے اس سے تو ثابت ہوگا کہ امت کے عمل سے حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو امت کے عمل سے اس کو تقویت مل جاتی ہے. اس سے تو بحمد تعالیٰ ہم احناف کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ امت کے عمل سے ضعیف حدیث کو تقویت ملتی ہے. اور اگر پھر متعدد احادیث آ جائیں اور متعدد ترک اس کے جمع ہو جائیں تو تعدد ترک سے بھی حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے اور کامل عمل ہو جاتی ہے. اور پھر اگر فضائل اعمال میں ہو تو اس پر تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے.